بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج۔ عمران خان صاحب نے ایک تو ویڈیو پیغام میں اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال کا جو سب سے پہلا میرا جلسہ ہے وہ مینار پاکستان میں 25 مارچ کو کرنے جا رہا ہوں، اور 25 مارچ کو مینار پاکستان میں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہر حالت میں جلسہ ہم نے کرنا ہے، اور یہ میرا سال کا پہلا جلسہ ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کوئی ابھی تک کمپین شروع کی ہے، ایک ریلی کی ہے، لیکن اس کے بعد میں نے کوئی جلسہ نہیں کیا ہے۔ یہ وہ جلسہ ہے جس کو 2-3 بار کیا کہتے ہیں اس کی ڈیٹ پوسٹ پون کی گئی اور آگے کی گئی۔ تو اب عمران خان صاحب نے جو ویڈیو پیغام جاری کیا وہ میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا تھا۔ عمران خان صاحب نے ایک تو کہا کہ اس جلسے میں 9 بجے کے قریب خطاب کروں گا اور اپنی قوم کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے رجیم چینج آپریشن کے بعد پاکستان کو جس طریقے سے اس پورے بھنور میں معیشت کی چکی میں گھسیڑ دیا گیا ہے اور اس نیچ پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ ڈیفالٹ کے قریب ہے، یا مطلب آپ دیکھ لیں کہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں، معیشت ڈاؤن ہو چکی ہے۔ تو اس کو کیسے ہم نے پاکستان کو اس جگہ سے آگے اٹھا کر لے جانا ہے یا اس بھنور سے کیسے نکالنا ہے، ایک تو میں اپنا پلان جو ہے وہ اس میں ڈسکس کروں گا اس جلسے میں، اور دوسرا یہ جو جلسہ ہے اس کا مین مقصد جو ہے وہ میں نے اپنی قوم کو تیار کرنا ہے، اور میری قوم پہلے ہی ماشاءاللہ تیار ہے۔ تمام نوجوان نسل جو ہے وہ خوف کے بت توڑ بیٹھی ہے۔ وہ اب مجھے کچھ ہو بھی جائے، یا میں رہوں یا نہ رہوں، یا جیل میں چلا جاؤں، یا میرے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ دوبارہ بھی ہو جائے، لیکن ایک بات کا مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب میری قوم ان کے سامنے نہیں جھکے گی۔ یہ جو لوگ ہیں، مراسلہ حکومت ہے، یہ جو خوف کے بت بنے ہوئے ہیں اور خدا بنے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اب میری قوم کبھی نہیں جھکے گی۔ یہ جو جن ہے شعور کا، یہ بوتل سے باہر آ چکا ہے، اب یہ اندر جانا بہت مشکل ہے، اور قوم میری جو تیار ہے، مزید میں ان کو تیار کرنے جا رہا ہوں۔ اور جو چور ہیں، جو مسلط ہیں پاکستان کے اوپر، یہ لوگ انہوں نے ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بس چند وقت، چند گھڑی، چند دنوں کی بات ہے کہ یہ لوگ پاکستان کے اوپر مسلط کیے گئے ہیں، اور جیسے ہی الیکشن ہوگا ان کو کھلی ولی ہونا پڑے گا۔ ایک چیز دوسرا، عمران خان صاحب نے کہا کہ انتظامیہ جو ہے وہ خوف ہے، خوف کی کیا کہتے ہیں نیچ پر پہنچی ہوئی ہے، اتنی خوف طاری ہوا انہیں کہ انہوں نے مینار پاکستان کو پانی سے فل کر دیا، یعنی کہ جو گراؤنڈ ہے اس میں پانی ڈال دیا ہے، مگر کارکنان اتنے پرجوش ہیں کہ ہر حالت میں جلسہ ہوگا، اور چاہے وہاں پہ دریا ہی کیوں نہ بہا کے رکھ دیا جائے اور پانی اتنا ڈال دیا جائے، جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کر لیں، جلسہ ہوگا۔ اس کے علاوہ جو دوسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک بار پھر آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں تقریباً 2 بجے کے قریب، اور کس وجہ سے پیش ہوئے ہیں کہ حفاظتی ضمانت انہوں نے لینی تھی۔ جو 5 مقدمات دہشت گردی کے اسلام آباد میں تھے، ان کے اوپر عمران خان صاحب نے حفاظتی ضمانت لینی تھی، اور عمران خان صاحب 2 رکنی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ بنایا گیا اور اس کے سامنے پیش ہوئے، اور جو 2 رکنی بینچ ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس طارق سلیم شیخ، اور ان کے ساتھ تھے انور حسین صاحب، اور 2 جسٹس تھے جنہوں نے اس کی سماعت کی ہے۔ 5 مقدمات ہیں دہشت گردی کے، جس کے اوپر عمران خان صاحب آج لاہور ہائی کورٹ میں حاضر ہوئے۔ ایک تو عمران خان صاحب روسٹرم پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے گفتگو کی جسٹس صاحب سے۔ انہوں نے کہا کہ 17 مارچ کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے میں نے کچھ مقدمات میں کیا کہتے ہیں ضمانت لی، مجھے ملی، اور 18 تاریخ کو اس کے بعد میں جوڈیشل کمپلیکس یعنی کہ اسلام آباد پہنچا اپنی دوسری ضمانتوں کے لیے۔ تو وہاں پر جو ہوا وہ یہ ہے کہ ایک تو لوگ اتنے میرے ساتھ تھے کہ انہوں نے پہلے مجھے ٹول پلازا پر روکا، پھر انہوں نے رستے میں 2-3 بار روکنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ جوڈیشل کمپلیکس کے سامنے جیسے میں پہنچا، میری گاڑی کے اوپر پتھراؤ کیا گیا، میری گاڑی کے اوپر شیلنگ کی گئی، لوگوں کو مار پیٹ اچانک شروع ہو گئی، حالانکہ بالکل پرامن طریقے سے ہم جا رہے تھے۔
لیکن پولیس کسی اور عزائم سے وہاں پر کھڑی تھی. اسلام آباد پولیس, ایف سی اور کیا کہتے ہیں پنجاب پولیس, اس کے جتھے وہاں پر کھڑے تھے. اس کے علاوہ کچھ نامعلوم افراد سفید کپڑوں میں اور شلوار قمیض میں بھی کھڑے تھے. بڑی مشکل سے میں نے وہاں سے جان بچائی ہے. وہاں پر صرف میری حاضری لگی ہے اور حاضری لگوا کر میں 40 منٹ 50 منٹ اپنی گاڑی میں باہر کھڑا رہا. مجھے کسی نے اندر جانے نہیں دیا, صرف اور صرف بدنظمی تھی, سیکیورٹی نہیں تھی میرے ساتھ, اور عدالت کے حکم کے باوجود مجھے سیکیورٹی نہیں دی گئی ہے. تو یہ جو طریقہ کار ہے اس وجہ سے میں وہاں پر پیش نہیں ہو پایا. تو 5 مقدمات میں کیا کہتے ہیں میری ضمانت جو ہے وہ مجھے توسیع دی جائے یا ضمانت قبول کی جائے, جو دہشت گردی کے 5 مقدمات ہیں. تو ہوا یہ کہ پھر عمران خان صاحب کی جو مقدمات میں ضمانت ہے وہ منظور کر لی گئی. 2-3 دفعہ کیا کہتے ہیں بیچ میں وقفہ لیا گیا. پھر عمران خان صاحب کے وکلاء کو کہا گیا کہ ایک بیان حلفی جمع کرائیں تاکہ جو متعلقہ عدالت ہے اس میں آپ کا جو ضمانت کا کیس ہے وہ چل رہا ہے. تو انہوں نے ایک بیان حلفی جمع کرایا جو وکلاء تھے. پھر عمران خان صاحب کو 27 مارچ کے لیے کیا کہتے ہیں جو 27 مارچ ہے وہاں تک کے لیے ضمانت منظور کر لی گئی ہے. اور یہ 5 وہ مقدمات ہیں جو دہشت گردی کے. عمران خان صاحب نے عدالت میں روسٹرم پر کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں ایک مقدمے کی کیا کہتے ہیں پیشی کے لیے جاتا ہوں تو میرے اوپر 5 مقدمے اور بنا دیے جاتے ہیں. یہ جو طریقہ کار ہے یہ سیاسی بنیادوں پر 100 سے زائد مقدمات مجھ پہ بنا دیے گئے ہیں, اور جو مقدمات میرے اوپر بنائے ہیں اس میں سے 40 مقدمات دہشت گردی کے ہیں. اب مجھے بتایا جائے کہ ہر مقدمے میں میں کس طریقے سے پیش ہوں. اگر ایک ہی دن میں تمام مقدمات تمام عدالتوں میں ان کی حاضری لگوانی پڑ جائے تو ایک عدالت لاہور ہے, ایک عدالت اسلام آباد ہے, اور میں کس طریقے سے مطلب دونوں کو ہینڈل کر سکتا ہوں, مینج کر سکتا ہوں. تو عمران خان صاحب نے ساتھ ان کے جو وکلاء ہیں انہوں نے بھی یہ ریکویسٹ کی, درخواست کی کہ ہمارے جو تمام مقدمات ہیں وہ ایک ہی ڈیٹ میں سنے جائیں اور کیا کہتے ہیں ان کو اکٹھا کر دیا جائے. تو اس حوالے سے بھی عدالت نے ابھی تک کوئی آرڈر جاری نہیں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں, کبھی ہمیں لاہور عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے, کبھی ہمیں اسلام آباد کی عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے. ایک چیز دوسرا وکلاء نے کہا کہ جتنے بھی مقدمات بنائے گئے ہیں وہ غیر سیاسی ہیں, مطلب سیاسی مقدمات ہیں, اور ان کے اوپر ہم پھر بھی کیا کہتے ہیں عدالتوں میں سر جھکائے ہوئے پیش ہو رہے ہیں, ہم عدالتوں سے کیا کہتے ہیں بھاگے ہوئے نہیں ہیں. ایک چیز دوسرا انہوں نے کہا کہ تمام مقدمات میں ہم پیش ہوں گے, عدالتوں میں پیش ہوں گے, اور کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ خود کیا کہتے ہیں انہوں نے ضمانت لی ہوئی ہے, ضمانتوں پر ہیں, مگر ضمانت میں کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے. ہمارے کلائنٹ کی جانب سے, ہمارے موکل کی جانب سے کوئی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے. ایک دن میں اگر تمام مقدمات سنے جائیں تو یہ ٹھیک ہوگا تاکہ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ ختم ہو جائیں. دوسرا عمران خان صاحب نے میڈیا سے بھی گفتگو کی. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو چون چون کا مربع ہے, یہ جو مراسلہ حکومت ہے یہ مسلط کی گئی ہے, اس نے پاکستان کو جو کیا کہتے ہیں ڈبو دیا ہے, معیشت کو ڈبو دیا. دوسرا انہوں نے الیکشن سے فرار اختیار کیا ہوا ہے, اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ملایا ہوا ہے. سپریم کورٹ کی طرف اس ٹائم تمام لوگوں کی نظریں ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین اور قانون کی محافظ ہے, اور آئین کو انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کیا کہتے ہیں چیف الیکشن کمیشن شہباز شریف صاحب اور یہ جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. یہ جو لوگ الیکشن کی سپریم کورٹ کی جانب سے الیکشن کی ڈیٹ جو اس کے اوپر مقرر کی گئی تھی اور ایک واضح آرڈر جاری کیا گیا تھا, اس کی خلاف ورزی کی ہے. ایک توہین عدالت بھی ان کے اوپر لگنی چاہیے. دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے دور میں جتنے بھی تمام مقدمات ان لوگوں کے اوپر اپوزیشن کے اوپر بنائے گئے تھے اس ٹائم وہ میرے دور کے نہیں بنے ہوئے تھے, بلکہ 96% جو مقدمات ہیں وہ ان کی اپنے دور کے بنے ہوئے تھے. نواز شریف جب ایکسپوز ہوا تو وہ بیرونی کیا کہتے ہیں ایک اخبار کی وجہ سے یا مطلب بیرونی ایک انکشاف ہوا جس کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہوا اور نائل ہوا. اس میں میرا کوئی مطلب کہ کردار نہیں ہے. یہ چیزیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے بتائیں. اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں
کہ بابر اعوان صاحب نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کو ستارے مل رہے ہیں. جو 23 مارچ کی تقریب تھی اس میں ایک ستارے ملتے جا رہے ہیں ان کو، جرات کے، بہادری کے. تو کیا انہوں نے جو ملک پر 25 مئی سے لے کے آج تک جو ظلم کیے ہیں اور ماڈل ٹاؤن اور جو سب کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، یہ اس کی بنیاد پر ان کو ستارے مل رہے ہیں یا اور کوئی مطلب کہ ان کی کارکردگی بڑی واضح ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد پولیس کس طریقے سے اس یہ جو جتھا پاکستان کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اس کے حکم عدولی کرتے ہوئے، حکم مانتے ہوئے، کیا کہتے ہیں، حکم کی تکمیل کرتے ہوئے کس طریقے سے عوام کو انہوں نے ولن بنایا ہوا ہے، خود یہ ہیرو بنے ہوئے ہیں. تو بابر اعوان صاحب نے کہا کہ یہ پوری قوم کیا ولن بن چکی ہے اور یہ ہیرو بنے ہوئے ہیں، اور یہ ہیرو بن کے پاکستانی قوم کے اوپر تشدد، اس کے علاوہ لاٹھی چارج، اس کے علاوہ گولیاں تک مارنے کے لیے شیلنگ، واٹر کینن، بیچ میں کیمیکل ملائے ہوئے ہیں. تو یہ کس قسم کے ہیروز ہیں جن کو ستارے جرات، ستارے امتیاز، ملٹری ستارے، پتہ نہیں کس قسم کے ستارے مل رہے ہیں. تو یہ لوگ جو ہیں ان کو منہ دھونے چاہیے اپنے جا کے پانی میں کہ کس طریقے سے انہوں نے گندگی کی ہے پاکستان کے اندر. اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، شیخ رشید صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں اپنی پٹیشن انہوں نے دائر کر دی ہے. جو الیکشن کمیشن ہے اس نے جو کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے سے انحراف کیا ہے، ایک چیز. دوسرا، الیکشن کو جو اس نے ملتوی کیا، حالانکہ پہلے یہ چیز اس کو پتہ نہیں تھی کہ الیکشن کی ڈیٹ دینی کس نے ہے، اب وہ خود ڈیٹ دے رہا ہے. کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ پہلے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گورنر نے الیکشن کی ڈیٹ دینی ہے یا صدر نے دینی ہے یا میں نے دینی ہے. اتنا نااہل ہوا تھا. تو اب جانبداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے خود ہی الیکشن کی ڈیٹ دے دی ہے، حالانکہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں. اسی وجہ سے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن تو اپنے ٹائم پر ہوں گے انشاءاللہ، جو مرضی ہو جائے، الیکشن آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے. یہ لوگ بھاگتے ہیں تو بھاگ جائیں، جو مرضی ہتھ کنڈے استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں. دوسرا، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اوپر پوری قوم کی نظریں ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہم اس چیز کو چیلنج کریں گے. اسد عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے پٹیشن دائر کر دی ہے اور اس کے اوپر دستخط کرنے جا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی جائے گی. اور الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق، یہی سپریم کورٹ جو ہے وہ آئین توڑنے نہیں دے گی، آئین اور قانون کے مطابق الیکشن کروائے گی. یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی. مزید آگے نئی اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.